بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس کے اوپر ہم آپ کو بہت جلدی سے بتائیں گے، جو کہ بہت اہم ہے پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے۔ اور انتخابات آپ نے دیکھا ہے کہ اسکیجول جو ہے وہ اناؤنس ہو چکا ہے، اور کل سے جو ہے وہ نامینیشن پیپرز لینا شروع کیے جائیں گے، جو کہ بہت دیکھنا ہوگا کہ کون کون کہاں کہاں سے کس کس کے خلاف جو ہے وہ لڑ رہا ہے۔ ہم نے ایک خبر یہ بھی دیکھی ہے کہ صنم جاوید جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی کارکن ہیں اور 9 مئی کے واقعات میں وہ گرفتار ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، جو کہ بہت سارے اخباروں نے بھی اس کو چلایا ہے، ٹیلی ویژن چینلز نے بھی لگایا ہے، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ بھی اس کی دھوم ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف جو ہے وہ الیکشن لڑیں گی، اور الیکشن مریم نواز صاحبہ کے حلقے میں جہاں سے بھی وہ کھڑی ہوں گی وہاں پر وہ ان کے مقابلے پہ انتخابات جو ہیں وہ لڑیں گی۔ اب یہ بہت دلچسپ ہوگا، اور جو اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی اے بی اور سی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ویسے تو وہ بلے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جس میں آج الیکشن کمیشن میں وہ گئے تھے، انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے کہ بلے کے لیے ان کو جلد سے جلد سنا جائے، اور 22 تاریخ تک کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو دی ہے، اور اس کے بعد وہ اے بی اور سی اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی کا جو پلان ہے وہ ہے کیا انتخابات کے حوالے سے، اور وہ کس طرح سے جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے۔ انہوں نے اپنی ایک پوری اسٹریٹجی چاک آؤٹ کی ہے، جو کہ ہماری اطلاعات ہیں کہ وہ اب بہت جلد منظر عام پر آ جائے گی، بلکہ اگر کل دیکھا جائے تو جو بھی انتخابات کے حوالے سے جمع کروائے جائیں گے کاغذات نامزدگی، اس میں وہ پتہ چل جائے گا کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، جو ہمیں ذرائع نے بتایا ہے پاکستان تحریک انصاف کے، کہ جو بھی ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی لائرز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ یعنی کاغذات نامزدگی کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ گرفتار یا غائب ہیں ان کی بیویاں بھی الیکشن لڑ سکتی ہیں، اس بات کا بھی امکان جو ہے وہ ظاہر کیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑی افسوسناک سی ویڈیو جو ہے وہ آ رہی ہے عثمان ڈار صاحب کی والدہ کے حوالے سے، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں، وہ یہ کلیم کر رہی ہیں کہ ان کے اوپر جو حملہ ہے پولیس کا وہ خواجہ آصف صاحب نے جو ہے وہ کروایا ہے، اور وہ بہت اس کے اوپر جو ہے ان کی اس وقت واویلا بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے معاملے کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر کافی زیادہ اس بات کو لے کے بحث ہو رہی ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ دوسری جانب، اور یہ افسوسناک ہے، جس کسی نے بھی کیا ہے یہ بہت افسوسناک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ قابل مذمت ہے۔ اور عثمان ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں اپنی لا تعلقی کا اظہار کیا تھا، اس لا تعلقی کے بعد بھی اگر یہ معاملات ہیں تو یہ افسوسناک ہے۔ یہ پوائنٹ آف ویو عثمان ڈار صاحب کی والدہ کا ہے جو کہ سامنے آیا ہے۔ دوسری طرف جو حسن، جن کی کیا ویڈیوز بھی لگا کے شہباز گل صاحب اور دیگر جو لوگ ہیں وہ ویڈیوز ان کی لگا رہے ہیں، جو کہ انتہائی خطرناک بات ہے کہ آپ ریاستی اداروں یا پولیس کے لوگوں کی ویڈیوز لگا کے ان پہ الزام لگا رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کی سختی سے تردید کی ہے، خواجہ آصف صاحب نے سختی سے تردید کی ہے، اور ہماری معلومات بھی یہی ہیں کہ خواجہ صاحب جو ہے وہ بہت احترام بھی کرتے ہیں، بلکہ ہم نے پچھلی دفعہ جب واقعہ ہوا تھا تو ہمارے پروگرام پہ تھے خواجہ صاحب، تو ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ جو ہے وہ کیوں اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ کر رہے ہیں، جس کے اوپر خواجہ صاحب نے کہا کہ بالکل وہ میری بہنوں کی طرح ہیں، اور ہم ماؤں بہنوں بیٹیوں کے خلاف ایسا نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری ان سے رشتہ داری یا محلے داری اس طرح کا بھی معاملہ ہے تو وہ بالکل اس طرح کا انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کرتے۔ آج بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور پھر انہوں نے اپنی صاحبزادی اور اپنی جو اہلیہ ہیں ان کے حوالے سے بھی بتایا کہ انہوں نے کتنی پیشیاں بھگتی، ان کے نام، ان کے اوپر جس طرح کے مقدمات بنائے گئے، اور ان کی اہلیہ کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ ہم نے سنا بھی، جو کہ ان کے بھائی عثمان ڈار صاحب کی ویڈیو ابھی سرکولیٹ بھی کر رہی ہے کہ وہ کس طرح سے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ آپ سیاست میں سیاست تک رہنا چاہیے، بہو بیٹیوں تک نہیں جانا چاہیے، ماؤں تک نہیں جانا چاہیے۔ اگر پولیس نے وہاں پہ وہ گئے ہیں اور اس طرح کا حملہ ہوا ہے تو اس کی تفتیش ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ عثمان ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے بھی باقاعدہ اپنی جتنی بھی آڈیوز ہیں وہ ریلیز کی ہیں۔ بہرحال میں ان کی صحت جو ہے اس کے اوپر بات نہیں کر رہی، جو بھی ہے، لیکن اگر یہ جو ان کی والدہ کہہ رہی ہیں اس بات کو
ضرور انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، اور خود خواجہ صاحب کو جو ہے وہ آگے بڑھ کے اس کی انویسٹیگیشن اس معاملے کی کروانا چاہیے. اور اگر کوئی ان کے پاس یعنی پولیس کے پاس کوئی ثبوت ہے، جو کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر ڈار جو کہ عثمان ڈار کے بھائی ہیں، ان کے اوپر رنگ پورہ اور مختلف کیسز جو ہیں اس میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ہاتھ لینے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ان کے اوپر کیسز ہیں، تو ان کو وہ گرفتار کرنے گئے تھے. تو یقینی طور پر ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا کہ جس کے اوپر وہ سامنے اس معاملے کو لے کے آئیں گے، اور ان کو لے کے آنا چاہیے. جہاں تک یہ اسٹریٹجی ہے کہ بہو بیٹیاں یا مائیں جو ہیں وہ الیکشن لڑیں گی، تو ظاہر ہے کہ یہ بہت ایک پہلی بات تو یہ کہ ہمارے معاشروں کے اندر جو ہے وہ عورتوں کا احترام کیا جاتا ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ ان کا ساتھ دیا جاتا ہے. ایک سمپتھی ویو آلریڈی تحریک انصاف کے لیے ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ان کی بیٹیاں بہویں وغیرہ نکلیں گی تو ان کو ایک ایج حاصل ہوگا، ان کو ایک فائدہ حاصل ہوگا. تو یہ ایک ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے. لیکن دوسری طرف ظاہر ہے کہ جو معاملات ہیں اس میں وہ جب وہ کیمپین لے کے جائیں گی خواتین یا لائرز، تو ظاہر ہے کہ ان کی کیپیسٹی کے اوپر بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. لیکن خواتین جو کیمپین کریں گی ان کے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے، کتنے سپورٹرز ہوں گے، کتنے ووٹرز ہوں گے، وہ آگے جائیں گے نہیں جائیں گے، ایک بہت اہم معاملہ ہے جس کے اوپر اس الیکشن کے اندر دلچسپ صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. آج ایک اور بہت اہم خبر ہے توشہ خانہ کے حوالے سے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کے اوپر نیب نے جو ہے وہ ریفرنس دائر کرنے کا عندیہ دے دیا ہے، اور ریفرنس دائر کر دیا ہے بلکہ. اور اب یہ ہے کہ اس معاملے کے اوپر یعنی جب ریفرنس دائر ہو جاتا ہے تو جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اگلے چند دنوں کے اندر بشریٰ بیگم صاحبہ جو ہیں اہلیہ عمران خان صاحب کی، ان کی گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے؟ یہ بہت اہم ہوگا دیکھنا. اور اس سے پہلے نیب کے مختلف مقدمات کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہے فریال تالپور صاحبہ یا پھر مریم نواز صاحبہ، یہ سب بھگت چکے ہیں جو بھی نیب کے معاملات ہیں، اور اپنی قید بھی بھگت چکے ہیں. اب بشریٰ بیگم صاحبہ کے اوپر بھی یہ تلوار جو ہے وہ بہرحال لٹک رہی ہے. ایک اور بہت افسوسناک آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. میں افسوسناک اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کونسل، ان دونوں نے جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اپنی عدم اعتماد کا اظہار کیا یوں کہیے، اور ایک پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کیا جس میں کہ یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ آپ اپنے عہدے سے ہٹ جائیں. اچھا، اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو اس پٹیشن ہے اس کے اندر بہت سارے معاملات ایسے، مثلا اس میں 2-3 کانسٹیچوئنسیز کا میں پڑھ کے نہیں آپ کو بتا رہی، مگر یہ کانسٹیچوئنسیز کا جو ہے وہ ذکر ہے جس کے اندر انہوں نے حافظ آباد کی کانسٹیچوئنسی کی ہے. بائی دا وے یہ وہ کانسٹیچوئنسی ہے جہاں پہ مبینہ طور پر جو ہماری اطلاعات ہے وہ آپ احسن بون صاحب وہاں سے الیکشن جو ہے وہ لڑنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بار کے اندر، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی اسی علاقے کے ہیں. تو ہماری اطلاعات یہ ہے کہ شاید یہ ان کے بیچ کی کوئی رنجش ہے جس کا جو کہ اب کندہ بنی ہے سپریم کورٹ بار اور بار ایسوسی ایشن پاکستان بار. بہت تنقید بھی اس کے اوپر کی جا رہی ہے اور ہو رہی ہے تنقید کہ یہ معاملات جو ہیں ان کے اوپر یہ چیزیں سامنے نہیں آنی چاہیے تھیں، اور نہ ہی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ بات ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے لوگ اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں. مثلا میں مطیع اللہ جان صاحب کور کرتے ہیں سپریم کورٹ کو اور باقی چیزوں کو، ان کا میں ٹویٹ دیکھ رہی تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک اور کوشش ہے انتخابات کے التوا کی، اور انہوں نے پھر یہ اس بات کا بھی کہا کہ یہ ذاتی اس کی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ قطعی طور پر ان معاملات کو جو ہے وہ سامنے نہیں لانے دینا چاہیے، اور نہ ہی سپریم کورٹ کو اور پاکستان بار سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار جو ہے ان کو اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اپنا کسی کا کندھا بننا چاہیے یا استعمال ہونا چاہیے. تو یہ ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہے. اس کے اوپر اب البتہ آج عطر من اللہ صاحب نے ایک جو کیس تھے اس کی ہیئرنگ میں انہوں نے بہت اہم باتیں کی حلقہ بندیوں کے خلاف. عام انتخابات کے بعد جو بھی جتنے بھی یعنی معاملات تھے ان کی حلقہ بندیوں کے حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ معطل کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب اس کے بعد اس کے اوپر کوئی یعنی حلقہ بندیوں کے حوالے سے اب کوئی بات جو ہے وہ نہیں سنی جائے گی. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یعنی حکم نامہ جو دیا اس میں تمام درخواست گزاروں کی اپیلوں پر اثر نہیں پڑے گا، اور یہ بھی کہا ہے کہ سپریم کورٹ عام انتخابات کے بعد حلقہ بندیوں سے متعلق اپیلیں دوبارہ سنیں گے. انتخابات میں کسی صورت کی تاخیر قابل قبول نہیں ہے، اور انہوں نے سیکٹری الیکشن کمیشن جو ہے جو کہ پیش
ہوئے تھے آج کورٹ میں، ان کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ نقشے دیکھنے کا کام ہائی کورٹ کا نہیں ہے بلکہ الیکشن کمیشن کا ہے، اکیلا آپ کا پرابلم نہیں بلکہ ہر حلقے میں یہ مسئلہ ہوگا، اگر ایک حلقے میں کریں گے تو پھر سب کو کرنا پڑے گا، ہر پارٹی اپنی خواہش کے مطابق حلقہ بندیاں چاہتی ہے، ہم انتخابات میں تاخیر کا کوئی چانس نہیں لینا چاہتے، یہ جسٹس عطا من اللہ صاحب نے فرمایا ہے۔ ایسا کرنے سے الیکشن معاملات مکمل ڈیریل ہو سکتے ہیں، اور یہ قائم مقام چیف جسٹس یعنی سردار طارق صاحب نے یہ فرمایا۔ تو ایک طرح سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے پوری طرح سے آج سپریم کورٹ نے انتخابات کے ڈیلے ہونے میں معاملہ اگر کوئی حلقہ بندیاں کو آتا ہے حلقہ بندیوں کا، اس کو انہوں نے مؤخر کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ الیکشن کے بعد ان کو دیکھیں گے، یعنی ہر صورت پاکستان کو الیکشنز میں جانا ہی جانا ہے۔ اچھا، اب یہ جو معاملات ہیں اس کے اوپر اب کافی بات ہو رہی ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ انتخابات پہ جو یقین دہانی اور اب بلے کا مسئلہ بہت اہم ہے، اور بلے کے اوپر جو ہے وہ تلوار ضرور لٹک رہی ہے۔ آج بھی علی ظفر صاحب نے گفتگو کی اور کہا کہ ہم نے سوالات کے جواب دیے ہیں، 40 سوالات تھے جو کہ ہم نے ان کے جوابات دیے ہیں، تو ہم نے 22 پھر بیرسٹر گوہر صاحب جو کہ چیئرمین ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ 22 تاریخ کا انتظار کریں گے، اور پھر انہوں نے کہا بھی کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ احد چیمہ صاحب کو الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ فارغ کر دیا، یعنی کہ ان کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا، وہ اس وقت حکومت کا حصہ تھے، نگران حکومت کا، ان پہ اعتراضات بھی تھے۔ فواد حسن فواد صاحب کو البتہ انہوں نے نہیں ہٹایا۔ تو اب دیکھنا ہے کہ انٹرا پارٹی جو ہے معاملہ الیکشنز کا پی ٹی آئی کا، وہ بھی فیصلہ محفوظ ہے، اور یہ بلے والا معاملہ بھی اسی سے جڑا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بلہ خطرے میں ہے یا نہیں یہ بہت ہوگا اہم، اور ہم آپ کو کل بتائیں گے کاغذات نامزدگی جب تک جمع ہو جائیں گے، کل کا دن ہے تو پتہ چل جائے گا کون کون کہاں کہاں سے الیکشنز جو ہے وہ لڑ رہا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، اللہ نے کے بعد۔